وادی ہنزا میں شاہراہ قراقرم پر پہاڑوں کے بیچ حسن آباد نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں یہاں اپنے دور کے ایک بڑے کوہ پیما رہتے تھے۔ ان کا نام امیر مہدی تھا اور کام تھا ان کا بھاری بھرکم سامان اٹھائے اونچے نیچے پہاڑوں پر چڑھنا۔ امیر مہدی تھے تو پہاڑوں کے قلی، لیکن انہیں کیٹو کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرانے کی خواہش رہی۔ انہوں نے سن 1954 میں اطالوی کوہ پیماؤں کے مشن میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک مرحلے پر اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ لیکن اس تاریخی مشن میں کیٹو کے برفیلے پہاڑوں پر مہدی کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ چوٹی سر کی دو اطالوی کوہ پیماؤں کیمپیونی اور لینو لاچیدلی نے اور دنیا میں نام ہوا ان کا، لیکن اس میں مہدی کا کردار کسی کو یاد نہ رہا کہ جس کے بغیر شاید وہ مشن کامیاب ہی نہ ہو پاتا۔ امیر مہدی کو سب سے زیادہ بہادر، محنتی اور قابل اعتبار سمجھے جانے والے مقامی کوہ پیماؤں میں سے ایک سمجھا جا رہا تھا۔ امیر مہدی کی کہانی کی کھوج میں کچھ سرکردہ پاکستانی کوہ پیماؤں سے بات ہوئی تو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے بارے میں آج کل لوگ زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ گزرے کل کا بندہ تھا جسے سب نے بھلا دیا۔ سلطان علی اپنے گاؤں میں نمبردار صاحب کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ریاست ہنزا کے زمانے کا یہ عہدہ پہلے ان کے والد کے پاس تھا اور بعد میں ان کے حصے میں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کیٹو کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرانا چاہتے تھے، مگر اس مشن پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ بڑی مصیبت کا شکار ہوئے۔ کیٹو کے اس مشن سے ایک سال پہلے امیر مہدی نانگا پربت سر کرنے والی آسٹرین ٹیم کے ہمراہ اپنی ہمت اور بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ اگلے برس اٹلی کی کوہ پیما ٹیم نے ریاست ہنزا کے حکمران میر جمال خان سے رابطہ کر کے کیٹو کے مشن کے لیے ان سے ان کے مضبوط ترین بندے مانگے۔ سلطان علی بتاتے ہیں اس وقت شاہی دربار میں سے کئی سو امیدواروں کے ہجوم میں سے جن مقامی کوہ پیماؤں کو اس کام کے لیے نامزد کیا گیا، ان میں امیر مہدی کا نام سر فہرست تھا۔ بس پھر کیا تھا، اطالوی کوہ پیماؤں کے مشن میں مہدی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کوہ پیماؤں نے بعد میں خود لکھا کہ اس سفر میں ان کا سامان اٹھانے والے کئی سو پاکستانی کلی تھے، لیکن مہدی کی بات اور تھی۔ وہ سب سے زیادہ بہادر، محنتی اور قابل اعتماد سمجھے جانے والے مقامی کوہ پیماؤں میں سے ایک تھے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہوا یوں کہ چوٹی سر کرنے سے ایک دن پہلے امیر مہدی اور ابھرتے ہوئے کوہ پیما والٹر بتانی سے کہا گیا کہ وہ چوٹی کے قریب موجود دو ساتھیوں کے لیے نیچے سے آکسیجن سلنڈر لے کر 8000 میٹر کی بلندی پر پہنچے۔ سلطان علی بتاتے ہیں کہ اکثر مقامی مزدوروں نے انکار کر دیا تھا، لیکن میرے والد نے اس کے لیے حامی بھر لی کیونکہ ریاست ہنزا کی عزت کا سوال تھا اور انہیں چوٹی سر کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ لیکن شام گئے جب مہدی اپنے ساتھی بتانی کے ہمراہ بلندی پر موجود طے شدہ مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں کوئی پڑاؤ نظر نہیں آیا۔ ان دونوں نے اپنے ساتھیوں کیمپیونی اور لاچیدلی کو بہت آوازیں دیں، لیکن برفیلی ٹھنڈ اور بڑھتے اندھیرے میں انہیں کہیں دور سے صرف یہ آواز آئی کہ آکسیجن سلنڈر یہیں رکھو اور واپس نیچے چلے جاؤ، اور پھر ان کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ مہدی اور بناتی تھکن سے چور تھے اور ایسے حالات میں ان کے لیے واپس اترنا ممکن نہ تھا۔ مجبوری میں دونوں کو وہ رات بغیر کسی خیمے کے برف کی سل پر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹھنڈ میں گزارنا پڑی۔ سلطان علی اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ تو موت کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ بعد میں وہ اس صورتحال سے زندہ بچ نکلے۔ یہ بات کئی دہائیوں بعد ثابت ہوئی کہ اوپر چوٹی کے قریب موجود دو اطالوی کوہ پیماؤں نے جان بوجھ کر اپنا خیمہ طے شدہ جگہ سے بدل کر اوپر ایسی مشکل جگہ پر لگا دیا تھا جہاں نیچے سے آنے والے ان کے دو ساتھی نہ پہنچ سکے۔ مقصد تھا بناتی اور مہدی کو چوٹی سر کرنے سے دور رکھنا، تاکہ چار نہیں بلکہ صرف وہی دو یہ تاریخی اعزاز حاصل کر سکے۔ کیمپیونی کو خاص طور پر یہ خدشہ تھا کہ اگر بناتی کو چوٹی سر کرنے کا موقع ملتا تو وہ نسبتاً کم عمر اور بہتر صحت کی وجہ سے ان سے پہلے میدان مار لیں گے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی مہدی اور بناتی نے آکسیجن سلنڈر وہیں چھوڑے اور نیچے کا سفر شروع کیا، جبکہ دوسری طرف کیمپیونی اور لاچیدلی اپنے خیموں سے باہر آئے۔ انہوں نے پیچھے چھوڑے گئے آکسیجن سلنڈر اٹھائے اور انہی سلنڈرز کی مدد سے کچھ ہی گھنٹوں بعد چوٹی سر کر ڈالی۔ نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ کیمپیونی اور لاچیدلی اٹلی کے لیے یہ اعزاز حاصل کر کے قومی ہیرو قرار پائے، لیکن بناتی اور مہدی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اسے سرکاری سطح پر دبا دیا گیا۔ کیٹو کے اس کامیاب مشن کا سب سے زیادہ نقصان مہدی کو اٹھانا پڑا۔ اطالوی کوہ پیما خود تو پوری تیاری اور ضروری ساز و سامان کے ساتھ اوپر گئے تھے، لیکن مہدی کے پاس بلند برفانی پہاڑ پر چلنے کے لیے مناسب جوتے تک نہیں تھے۔ برفانی چٹان پر کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے باعث مہدی کے ہاتھ اور پاؤں بری طرح متاثر ہوئے۔ جب تک وہ چل کر واپس بیس کیمپ پہنچے ان کے پیر جواب دے چکے تھے۔ امیر مہدی کو اسٹریچر پر اٹھا کر کئی دن کے پیدل سفر کے بعد اسکردو اسپتال لایا گیا۔ بعد میں انہیں CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا، لیکن تب تک خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ مہدی کے پاؤں کی انگلیاں گل سڑ چکی تھیں اور گینگرین مزید پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ایسے میں ڈاکٹرز کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا ان کے پیروں کی تمام انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ 8 ماہ کے علاج کے بعد جب مہدی واپس اپنے گاؤں ہنزا پہنچے تو انہوں نے اپنی پہاڑی کدال کو ایک طرف پھینک دیا اور گھر والوں سے کہا کہ وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔
امیر مہدی کے صاحبزادے سلطان علی کہتے ہیں کہ وہ کوہ پیما تھے اور یہ کدال انہیں اس تکلیف دہ رات کی یاد دلاتی تھی جب وہ موت کے منہ سے بچ نکلے۔ ان کے ساتھی اطالوی واپس اٹلی چلے گئے۔ انہوں نے کوہ پیمائی کے شعبے میں نام کمایا، کتابیں لکھی، پیسہ بنایا، لیکن امیر مہدی پھر کبھی پہاڑ پر چڑھنے کے قابل نہ رہے۔ K2 پر مہدی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اٹلی اور پاکستان کی حکومتوں دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا اور اٹلی کے کوہ پیماؤں کو مہدی کی مصیبتوں کا ذمہ دار قرار دیا۔ تاہم دونوں حکومتوں نے اس تنازع پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امیر مہدی نے اپنی زندگی کے اگلے 50 سال مجبوری اور لاچاری کی حالت میں گزارے۔ ابتدا میں وہ چلنے پھرنے اور محنت مزدوری سے بھی قاصر رہے اور انہیں معاشی تنگی کا سامنا رہا۔ بعد میں انہوں نے آہستہ آہستہ دوبارہ چلنا سیکھ لیا۔ اٹلی کی حکومت کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹس ارسال کیے گئے جن کے مطابق انہیں اعزازات سے نوازا گیا۔ گاہے گاہے انہیں خط اور کتابیں بھی ملتی رہیں، لیکن وہ نہ تو انہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی ان سے ان کے معاشی مسائل حل ہوئے۔ سلطان علی کے مطابق کبھی کبھار ایسے غیر ملکی کوہ پیما ان سے ملنے آتے تھے جنہوں نے مہدی کی بہادری کے قصے سن رکھے تھے۔ ان سے بات کرتے ہوئے اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ انہیں بتاتے کہ انہوں نے اپنے ملک کی عزت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ اٹلی میں سرکاری سطح پر ایک لمبے عرصے تک K2 کی اصل حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی رہی۔ بلاخر سن 2004 میں لاچا دلی کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب سامنے آئی جس میں انہوں نے اصل واقعات کا اقرار کیا۔ تب جا کر سن 2007 میں اٹلی نے سرکاری طور پر یہ مانا کہ K2 میں ان کے کوہ پیماؤں کی کامیابی شاید مہدی اور بناتی کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہ ہوتی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ امیر مہدی اپنا درد اپنے دل میں لیے 86 برس کی عمر میں سن 1999 میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پاکستان کے لیے جو اعزاز امیر مہدی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اطالوی مشن کے کچھ 23 برس بعد ہنزا سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور کوہ پیما کے حصے میں آیا، اور سن 1977 میں اشرف امان وہ پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے K2 کو سر کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔